فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیے اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بسا اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، بیت اللہ شریف کے ارد گرد تقریباً 17 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے ملتزم۔ ملتزم سے لپٹ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور توجہ والی بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ جو دعائیں قبول نہیں ہونی ہوتی، جب بندہ وہاں دعا مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت وہ دعائیں ویسے ہی ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ موجودہ دور کے ایک مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا کئی مرتبہ تجربہ کیا، سوچا کہ وہاں جا کر کے یہ دعا مانگیں گے، وہ دعا مانگیں گے، لیکن جب وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے وہ دعائیں ہی ذہن سے نکال دی جن کو قبول کرنا نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں ہمارے ایک دوست تھے انجینئر، انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آپ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمرہ کر کے اپنی رہائش گاہ پر پہنچا، میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ میں نے جلدی سے جا کر کے فون اٹھایا تو دیکھا کہ فون پر میری بیوی کال کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے فون کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں کافی روز سے سوچ رہی تھی کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا، چنانچہ آج میں اپنے بچے کو مدرسے کے اندر قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھا کر کے آیا اور آپ کو صرف اطلاع دینے کے لیے فون کیا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی شان، ادھر دعا مانگی ادھر اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ وبرد مزرعہ آپ فضائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں کہ ملتزم پر دعا مانگنے کی جو حدیث ہے وہ صحابہ کرام کے نیچے سند متصل کے ساتھ چلی، مگر ہر ایک راوی نے جہاں یہ بات نقل کی ہے کہ وہاں پر اللہ رب العزت بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، وہی ہر راوی نے اپنا یہ تجربہ بھی نقل کیا کہ میں نے بھی وہاں پر جو دعائیں مانگی اللہ رب العزت نے میری بھی وہ دعائیں قبول فرمائی۔ لہذا جس طرح اس حدیث مبارکہ کی روایت کے اندر تسلسل ہے، اسی طرح جن حضرات نے وہاں پر دعائیں قبول ہونے کی تصدیق کی ان کی اس بات کے اندر بھی تسلسل ہے۔ اور پھر آخر میں حضرت شیخ
شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں کہ میں بھی اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کر رہا ہوں، اور میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے بھی وہاں پر جو دعائیں مانگی اللہ رب العزت نے وہ ساری کی ساری دعائیں قبول فرمائی۔ اور باقی جو 16 مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرماتے ہیں، وہ ہے میرے پیارے بھائیوں مطاف، میزاب، بیت اللہ شریف کے اندر بیت اللہ شریف کی چوکھٹ پکڑ کر، اسی طرح زمزم کے کنویں کے پاس، صفا پر، مروہ پر سعی کرتے ہوئے، مقام ابراہیم پر، میدان عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، اسی طرح جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس، یہ وہ مقامات مقدسہ ہیں جہاں پر مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت سے ہمکنار اور فیضیاب فرمائے۔ پھر آخر میں دیکھیں بیت اللہ شریف کا طواف کرتے وقت بھی میرے پیارے بھائیوں ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ جس طرح شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ عبادت بتائی کہ میرے بندوں، جب تم میرے گھر کے پاس آؤ، جب تم بیت اللہ شریف کے پاس آؤ تو دیوانے بند کر کے اور میرے گھر کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دو۔ اس محبوب حقیقی نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم زیب و زینت کے سارے کپڑے اتار دو، اب تم فقط 2 چادروں کے اندر لپٹ جاؤ، جس طرح ایک مردہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لو کہ اب تمہارا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ دیکھیں جب ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تلاش میں نکلتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں وہ آہیں بھی بھرتا ہے، اور اس کی زبان سے گنگنانے کے انداز میں اپنے محبوب کی یاد میں کچھ نہ کچھ محبت بھرے کلمات بھی نکلتے ہیں۔ اسی لیے ایک مومن سے کہا گیا کہ جب تم احرام پہن کر کے نکلو تو کہو کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ میرے پیارے بھائیوں ذرا حج کا فلسفہ بھی سن لیں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنا ہی ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو۔ دیکھیں ایک مومن بندے نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے مومن بندے کو آزمانا چاہا، اس کا امتحان لینا چاہا، تو اس کا طریقہ کار یہ اپنایا کہ پہلے مومن بندے کا مالی امتحان لیا جائے، تاکہ پتہ تو چلے کہ محبوب کے کہنے پر اپنا مال خرچ کرتا بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مومن بندے کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب جس بندے نے زکوٰۃ ادا کر دی، یوں سمجھ لیجئے میرے پیارے بھائیوں کہ وہ بندہ ایک پیپر کے اندر پاس ہو گیا، مالی امتحان کے اندر پاس ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے بندے کا بھی پیپر لینا چاہا، اور وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، جس کے ذریعے سے ایک مومن بندے کا جسمانی امتحان لیا جاتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو،
تم نے زکوٰۃ ادا کر کے مالی امتحان کے اندر تو کامیابی حاصل کر لی، اب تم ذرا میری خاطر ان اوقات کے اندر کھانا پینا بھی چھوڑ کر کے دکھاؤ۔ اب جس بندے نے میرے پیارے بھائیوں رمضان المبارک کے روزے رکھے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بی پیپر کے اندر بھی پاس ہو گئے، کامیاب ہو۔ اب آپ دیکھیں، دستور یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جب کوئی بندہ امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں اس بندے کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے مومن بندے کو انعامات سے نوازنے کے لیے اپنے گھر کی طرف بلایا۔ چنانچہ رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے، لہذا اگر کوئی بندہ عید الفطر کے اگلے دن ہی حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے۔ ویسے بھی یہ جو ایام گزر رہے ہیں ان کو ایام حج کہا جاتا ہے، چونکہ یہ موقع جو ہے میرے پیارے بھائیوں بار بار نہیں آتا، اس لیے اسی موقع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دیکھیں، جب ایک مومن بندہ حج کے سفر پر نکلا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب تم زیب و زینت کے سارے کپڑے اتار دو، اب تم یہ امیر و غریب کا فرق ختم کر دو، تم شاہ و گدا سب کے سب ایک بن جاؤ، تم سب کے سب ہمارے چاہنے والے ہو، تم سب کے سب ہم سے محبت کرنے والے ہو، لہذا تلبیہ پڑھتے ہوئے ہمارے گھر کی طرف آؤ، اور فقط 2 چادروں کے اندر لپٹ کر کے ہمارے گھر کی طرف آؤ۔ چنانچہ ایک مومن بندہ اللہ رب العزت کے گھر کی طرف جاتا ہے، میرے پیارے بھائیوں طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، ارکان حج ادا کرتا ہے۔ ایک اور بات دیکھیں، آپ کے سامنے رکھ دوں، دیکھیں ہمارے جو اکابرین ہوئے ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں بڑی ہی مشکلوں کے ساتھ حج کا سفر کیا کرتے تھے۔ آج تو اللہ رب العزت نے بڑی آسانیاں اور سہولتیں پیدا فرما دی۔ آج تو آپ جدہ اتریں تو ایئر کنڈیشن بسوں میں سفر کر کے ایئر کنڈیشن کمروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ صرف سڑکیں ایئر کنڈیشن نہیں، باقی ہر چیز ایئر کنڈیشن۔ آپ کو مسجدیں تک ایئر کنڈیشن ملیں گی، لیکن اس سے پہلے بڑی مشکلات تھی۔ ہمارے ایک بزرگ حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پانی کے جہاز کے ذریعے، یہ تقریباً 1960 سے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ جب ہم پانی کے جہاز کے ذریعے حج کو جایا کرتے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہمارا جہاز جو ہے وہ لنگر انداز ہونے کے بعد 1 مہینہ انتظار میں کھڑا رہتا اور ہم جہاز کے اندر ہوتے تھے۔ آج تو آپ ایئرپورٹ اترے تو تقریباً 2-3 گھنٹے کے اندر ایئرپورٹ سے باہر آ جاتے۔ یہی حافظ غلام حبیب نقشبندی دامت برکات علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم جدہ سے مکہ مکرمہ کو جاتے تو ہمیں اونٹوں کے اوپر سفر کرنا پڑتا، اور فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ ہمارے پاس اونٹوں کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، ہم پیدل سفر کیا کرتے۔ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں، پہاڑیوں کے اوپر پیدل چڑھتے اور اس کے بعد پیدل ہی اترا کرتے۔ آج تو ان پہاڑیوں کو کاٹ کر کے سیدھا راستہ بنا دیا گیا۔ آج تقریباً میرے پیارے بھائیوں 1 گھنٹہ لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے بڑی مشکلات تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے کھانے پینے کا سامان بھی رکھنا ہوتا تھا، ہمیں اپنے ساتھ اپنا پانی بھی رکھنا ہوتا تھا، کیونکہ راستے کے اندر پانی نہیں ملتا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مشکلات ہوتی ہوں گی، کتنی دقتیں اٹھانی پڑتی ہوں گی۔ آج تو اللہ رب العزت نے آسانیاں فرما دی، اس سے پہلے بڑی مشکلات تھی، بلکہ اس زمانے کے اندر خود عرب کے رہنے والوں کے اوپر میرے پیارے بھائیوں بڑی غربت کا عالم تھا۔ آج تو اللہ رب العزت نے وہاں سونے کے تیل کے ذخائر کھول دیے، اس سے پہلے بڑی مشکلات تھی۔
ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنی دقت ہوتی ہوگی اور کیسا غربت کا عالم تھا۔ یہی حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تو ایک بوڑھا دیہاتی جو عرب کا رہنے والا تھا وہ کہیں سے آ گیا اور اشارہ کر کے کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی ان کو روٹی پکا کر کے دے دو، ان کو کھانا کھلا دو۔ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ نے آٹا نکالا تاکہ گوندھ کر کے روٹی بنائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس دیہاتی نے کچا آٹا دیکھا تو یقین جاننا میرے پیارے بھائیوں، اس کے اوپر غربت کا عالم اتنا تھا، اس کے اوپر بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کچا آٹا دیکھ کر کے اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے ایک پیالہ پانی کا بھرا اور پھر اس کے اندر وہ کچا آٹا ڈالا اور اسے گھول کر کے پی گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ اب میں روٹی پکنے کا انتظار کر سکتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی غربت کا عالم تھا۔ لیکن اس غربت کے عالم کے اندر بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس قدر بیت اللہ شریف کی محبت ان حضرات کے دلوں کے اندر رچی بسی تھی، اس کی نظیر دنیا کے اندر میرے پیارے بھائیوں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں۔ یہی حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حرم شریف کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ وقتاً فوقتاً یعنی کبھی کبھی ہمارے خیمے میں آ جاتا، ہم اسے کھانے کے لیے روٹی دے دیتے، وہ معصوم بچہ بڑی خوشی خوشی روٹی کھا کر کے چلا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بار بار آنے کی وجہ سے ہمیں بھی اس سے تھوڑی محبت سی ہو گئی اور وہ بچہ بھی ہم سے مانوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارا قیام پورا ہو گیا اور ہمیں آگے سفر پر روانہ ہونا تھا تو میری اہلیہ نے اس معصوم بچے کو بلایا اور اس کو بلا کر کے کہنے لگی کہ بیٹا اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو ہم آپ کو اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ کہاں؟ کہنے لگی کہ ہم اپنے ملک میں لے چلیں گے۔ وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ اماں جان مجھے آپ کے ملک کے اندر کیا ملے گا؟ کہنے لگی کہ بیٹا ہمارے ملک کے اندر گرمی بھی کم ہے، ہم تمہیں وقت پہ کھانا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، اچھا لباس پہننے کے لیے دیں گے، ہر طرح کی نعمت دیں گے، ہر طرح کی سہولت میسر کریں گے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں۔ یہ حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ معصوم بچہ میری بیوی کی باتوں کو بڑے دھیان سے سنتا رہا، وہ معصوم بچہ میری بیوی کی باتوں کو بڑے غور سے سنتا رہا۔ جب میری بیوی نے اپنی بات مکمل فرما لی تو وہ معصوم بچہ بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اماں جان یہ بتائیے کیا یہ اللہ رب العزت کا گھر بھی مجھے آپ کے ملک کے اندر ملے گا؟ کہنے لگی کہ بیٹا یہ تو وہاں نہیں ملے گا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ کے ملک کے اندر یہ اللہ رب العزت کا گھر نہیں ملے گا تو پھر مجھے آپ کے ملک کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مجھے فقط بیت اللہ شریف کا پڑوس چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت وہی بیت اللہ شریف کی محبت جو ان اکابر کے دلوں کے اندر ڈالی تھی ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا